وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے وارث بنائے جو مال والدین چھوڑ کر مر جائیں اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں، ورثہ کے حصے مقرر ہو چکے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے آپس میں معاہدہ کیا، فآتوہم نصیبہم، تو تم انہیں ان کا حصہ دو۔ اس سے مراد مجہول النسب شخص ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو گم شدہ ہو اور وہ بھٹک رہا ہو کسی ایسے شہر میں جس میں اسے پتہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اسے اپنے بھائی بہنوں کا پتہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں مجہول النسب۔ اگر اس کے پاس مال ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کا مال کہاں جائے گا، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں میرے رشتہ دار کہاں ہیں، تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میرا مال فلاں کو ملے، تو اس صورت میں وہ سارا مال فلاں کو مل جائے گا۔ اسے عقد موالات کہتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا بھی مجہول النسب ہے تو یہ دونوں آپس میں اس طرح معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی جرمانہ ہو جائے اور میرے پاس رقم نہ ہو تو تاوان تم ادا کرنا، جرمانے کو تم ادا کرنا، تم سے غلطی ہوئی اور تمہارے پاس رقم نہیں تو میں تمہارا جرمانہ بھر دوں گا، میں مر جاؤں تو میری جائیداد کے تم مالک ہو، تم مر جاؤ تو میں مالک ہوں۔ اسے کہتے ہیں عقد موالات۔ یہ وہ شخص آپس میں کر سکتے ہیں جن کا نسب کا پتہ نہ ہو، ماں باپ اور رشتہ داروں کا انہیں عطا پتہ نہ ہو۔ فآتوہم نصیبہم، تو انہیں ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھر کا جو نظام ہے، ایک ملک کا نظام بھی ہوتا ہے جس میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بادشاہ نہ ہو، ایک صدر نہ ہو، ایک وزیر اعظم نہ ہو تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فوج ہے تو ایک سپہ سالار ضروری ہے۔ تو اب گھر کے اندر اگر دو حکومتیں ہوں، مرد اپنی حکومت چلائے، عورت اپنی حکومت چلائے، تو گھر پھر سکون کا گہوارہ نہیں بنتا۔ تو گھر کا حاکم کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ گھر کا نظام چلانے میں مرد کا فیصلہ حتمی فیصلہ تصور کیا جائے گا۔ ہاں، باہمی مشورہ لینا اور مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایسا کیوں ہے کہ گھر کا حاکم عورتوں کو نہ بنایا گیا، مردوں کو بنایا گیا؟ فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس معاملے میں مرد کو فوقیت ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ فوقیت اس وجہ سے ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا۔ عورتوں کے فضائل بیان ہوئے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جس طرح اللہ تعالی نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، سوال یہ ہے کہ اگر ناچاکی ہو اور عورت حقوق ادا نہ کرے تو مرد کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا تم خوف کرو ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں، فَعِظُوهُنَّ، تو تم انہیں نصیحت کرو۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے، اور یہ معاملہ مرد اور عورت کے درمیان ہو، گھر کے کسی اور فرد کے سامنے یہ مسئلہ نہ چھیڑا جائے، کیونکہ سب کے سامنے نصیحت کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، اور نصیحت جب کی جائے تو انداز نرم ہونا چاہیے۔ جب وہ نصیحت کر کر کے تھک جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، پھر کیا کرے؟
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم انہیں بستروں میں الگ کر دو، یعنی ان سے قطع تعلق ہی کر لو، بات چیت بند کر لو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. لیکن ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ تمہارا اور اس کا آپس کا معاملہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عورت پر اثر نہ ہو. وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر تم ان عورتوں کو مارو. لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں. قرآن مجید فقان حمید نے جو مارنے کی اجازت دی، یہ تیسرا اسٹیپ ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مارنے میں یہ شرط ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں، سر پر مارنا جائز نہیں. اور یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر اگر مارا جائے تو اس انداز میں مارا جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ہڈی کو نقصان نہ ہو. یعنی ہلکی مار تو جائز ہے، زور سے مارنا جائز نہیں. عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے اور بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جو ضروری بات ہے کہ مارنے کی اجازت مطلقاً نہیں، بلکہ اس کی قیود شریعت میں بیان ہوئی. اگر عورت گھر کا کام کاج نہیں کرتی، شوہر کے کپڑے نہیں دھوتی، ساس و سسر کی خدمت نہیں کرتی، اس وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھا سکتے ہیں. مارنے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ نماز نہ پڑھتی ہو، بے حیائی کے کام کرتی ہو، غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو، پردہ نہ کرتی ہو، تو ان معاملات میں شوہر کو سختی کی اجازت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے، آج کل کے مردوں کو اس کی پرواہ نہیں. ہاں، اگر ان کے کپڑے استری نہ ہو تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں کرتے ہیں، اور جہاں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہاں پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش مت کرو، تم ان پر کسی قسم کا ہاتھ نہ اٹھانا اگر وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں. یہاں پر میں عرض کر دوں کہ مفسرین نے مارنے کے لیے 4 یا 6 مواقع لکھے ہیں، وہ چند ایک ہی ہیں. اس کے علاوہ خاتون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی بلند و بالا ہے اور بڑا ہے. اگر تم مظلوم پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ سوچ لینا کہ اس مظلوم کا رب جو تمہارا بھی رب ہے وہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے. وہ جب بدلہ لے گا تو تم دنیا کے اندر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پا سکو گے، بلکہ قبر و آخرت بھی تباہ ہوگی. اگر اس کے باوجود بھی عورت نہ مانے تو اب زور سے نہیں مار سکتے. ابھی تک یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی، لیکن اب بھی عام لوگوں کو عورت کے عیوب بتانے کی اجازت نہیں. خاندان کے 2 بڑوں کو جمع کیا جائے، ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ہو، ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ہو. یہ بڑی عمر کے افراد ہوں، یا اگر بڑی عمر کے نہ ہوں تو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں، اور قریبی رشتہ دار ہوں جو حسد نہ رکھتے ہوں اور وہ صلح کروانا چاہتے ہوں. ان کے سامنے دونوں کا معاملہ رکھا جائے اور وہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم خوف کرو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے اہل سے مقرر کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے اہل سے مقرر کرو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبر رکھنے والا ہے. ضمناً ایک بات عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو قوم پیدا ہوئی تھی کہ جو قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن پاک غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے
اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا دیا۔ تو جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس میں یہ الزام بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہے، تو ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ تو یہ خارجی یہ نعرہ لگانے لگے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شرک کیا اور مشرک ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا تھا کہ خارجیوں کو جا کر سمجھائیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی وہ عظیم محدث ہیں کہ دنیا انہیں محدث تسلیم کرتی ہے۔ 1,00,000 کافروں نے ان کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا، اور علامہ ابن جوزی یہ کتاب 800 سال قبل لکھتے ہیں، تلبیس ابلیس، جس کا ذکر کتاب معیار ہدایت میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا کہ تم کہتے ہو ایک فیصلہ کرنے والا حضرت علی نے مقرر کیا، تو اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اور حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، لہذا مشرک ہو گئے، تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن تو یہ فرماتا ہے حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے ہو۔ پھر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ نکلا، گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ارے نادانو، حقیقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یہ فیصلہ کرنے والا جو مقرر کیا یہ مجازی مقرر کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو علیہم السلام، تو وہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نور قرآن سے منور فرمائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے معاشرے میں جب سے ہم ماڈرن ہونے لگے، بڑوں کی عزت تعظیم ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسٹ سماعت کریں، آخر قصور کس کا۔ اس کیسٹ میں حقوق والدین بھی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب باتیں سنتے ہیں تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہوگا۔ اس کا عنوان ہے آخر قصور کس کا، جس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔